اس آیت کے اندر ہمارے خالق اور ہمارے مالک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کی بھلائی، ہر انسان کی بہتری، ہر انسان کی خوش نصیبی، ہر انسان کی نجات اس حقیقت پر موقوف ہے کہ انسان اپنی زندگی کو برائی کے ساتھ نہیں، اچھائی کے ساتھ گزارے۔ رسول اعظم نے فرمایا، جن کا نام نامی اور اس میں گرامی حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ سید المرسلین نے فرمایا، اپنی زندگی اچھائی کے ساتھ گزارو اور یاد رکھو، یقین رکھو، اللہ انسان کی اچھائیوں کی جزا اس کی اولاد کو 1000 سال کا نکالتا ہے۔ دربار میں محمد والے سید الاوصیاء مولا کائنات نے فرمایا، اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو، اس لیے گزارو کہ اچھے لوگ ہیں سماج و معاشرے کے، جن کی وجہ سے اللہ آسمان سے بے برساتا ہے اور اہل زمین سے بلاؤں کو دور کرتا رہتا ہے۔ سرکار حضرت محمد تو ہماری بہتری اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اس میں ہے کہ ہم زندگی کو اچھائی کے ساتھ گزاریں۔
اچھائی کیا ہے کل کے میرے بیان کو آپ سامنے رکھ لیں. انسان کی اچھائی اس میں ہے کہ اپنی زبان کو بھی پاک رکھے. زبان ہی کو نہیں اپنے دل کو بھی پاک رکھے, دل کو نہیں اپنے دماغ کو بھی پاک رکھے, اور دماغ ہی کو نہیں اپنی روح کو بھی پاک رکھے. میں نے کل عرض کیا تھا زبان کی طہارت یہ کہ زبان جھوٹ کی بیماری سے پاک ہونا چاہیے. انسان جھوٹ نہ بولے. اس کے میں نے عرض کیا تھا کہ جھوٹ اتنی بڑی خرابی ہے, برائی ہے کہ جھوٹے آدمی کی سچی بات پر بھی اعتبار نہیں ہوتا. جھوٹ کی خرابی کو اسے سمجھنا ہے. جھوٹ کتنا برا ہے, کتنی خراب عادت ہے کہ جھوٹے آدمی کی سچی بات پر بھی اعتراف نہیں ہوتا. تو زبان کی طہارت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھے. دل کی طہارت یہ کہ شک کی بیماری سے پاک و محفوظ رکھے. دماغ کی طہارت یہ کہ دماغ کو برے خیال سے محفوظ رکھے. اور روح کی طہارت یہ کہ انسان اپنی روح کو کفر و شرک کی بیماری سے پاک و محفوظ رکھے. بس یہ کل کے میری گفتگو پوری ہوئی. ہماری حیات, ہماری زندگی, ہماری زیست دو چیزوں کا نام ہے. ایک جسم ہے, روح. یہ ہماری زندگی اسی دو چیزوں کا تو نام ہے, دونوں کا اتحاد. ایک جسم ہے, روح. انصاف سے فرمائیں, یہ ہمارا جسم اور ہماری روح, ان دونوں میں مرتبہ کس کا زیادہ؟ دیکھیے ہماری زندگی دو چیزوں کا نام ہے, ایک جسم ہے, روح. لیکن ان دونوں میں شرف کس کا زیادہ ہے, بلندی کس کی زیادہ ہے, عظمت کس کی زیادہ ہے, اہمیت کس کی زیادہ ہے, قیمتی کون چیز ہے, جسم یا روح؟ روح قیمتی ہے. اس لیے کہ اس جسم کی جو بھی قدر و قیمت ہے, اس جسم کی جو بھی قدر و قیمت ہے اس وقت تک ہے جب تک روح جسم کے ساتھ رہتی ہے. اس وقت جسم کی قیمت ہے, جسم کی اہمیت ہے, جسم کا خیال رکھا جاتا ہے جب تک روح جسم کے ساتھ رہتی ہے. اور جب بھی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے, چلی جاتی ہے, تو پھر اس جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. دنیا کی وہ قوتیں جو روح جب جب جسم کے ساتھ تھی, جو قوتیں جسم کو پال رہی ہوتی ہیں, پروان چڑھا رہی ہوتی ہیں, اور جب روح چلی جاتی ہے تو وہی قوتیں جسم کو مٹانا, کھانا اور ختم کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور چیزیں نہیں پالنے والے ماں باپ, یہ پالنے والے ماں باپ یا پالنے والی ماں اپنے بچوں کو سینے سے کب تک لگائے رہتی ہے؟ جب تک روح جسم کے ساتھ رہتی ہے. اور جس لمحے بھی روح چلے جاتی ہے تو پھر ماں بھی وہ اپنے قریب کا اشارہ پسند نہیں کرتی, قبرستان پہنچانے کے لیے جلدی اہتمام کیا جاتا ہے, جلدی اہتمام. تو میرا جملہ تو ذہن میں ہے, اس جسم کی جو بھی قدر و قیمت ہے وہ روح کی وجہ سے ہے, بغیر روح کی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. تو جب اس جسم کی جو بھی قدر و قیمت ہے روح کی وجہ سے ہے, تو اب ذرا اتنا مجھے انصاف سے اور بتا دیں, یہ ہمارا جسم غذا کے ذریعے پروان کرتا ہے, بغیر غذا کے پرورش پاتا ہے. جسم کی جو بھی قدر و قیمت ہے روح کی وجہ سے. لیکن اتنا اور بتا دیں کہ یہ ہمارا جسم غذا کے ذریعے طاقتور بنتا ہے, بغیر غذا کے طاقتور بنتا ہے. جسم کے لیے غذا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ جسم جو روح سے کمتر ہے اس کے لیے غذا کی ضرورت ہے, بغیر غذا کے یہ جسم طاقتور نہیں بنتا, پروان نہیں چڑھتا, پرورش نہیں پاتا. تو بس انصاف کے بات کر یہ سوچ لیا کریں, جب یہ جسم جو روح سے کمتر ہے جب اس کے لیے غذا ضروری ہے تو پھر روح جس کا درجہ بلند ہے
کیا اس کے لیے غذا نہیں ہونا چاہیے؟ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ کبھی کبھی سن لیا کرے، کبھی کبھی جب اس جسم کے لیے غذا ضروری ہے تو پھر روح جس کا درجہ جسم سے بہت بلند ہے، اس کے لیے بھی غذا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اور بے شک ہے، کون سی غذا ہمارے جسم کو طاقتور بناتی ہے؟ کون سی غذا ہمارے جسم کو پرورش کرتی ہے؟ کون سی غذا ہمارے جسم کو پروان چڑھاتی ہے؟ اس کو ہم جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، استعمال کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کون سی غذا ہماری روح کو طاقتور بنائے گی؟ کون سی غذا ہماری روح کو حالت صحت میں رکھے گی؟ اس کو استعمال کرنا تو کیا، اس کے جاننے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے جاننے کی۔ ہماری ساری توجہ جسم کے اوپر ہے، جسم طاقتور ہو جائے، جسم کے لیے بہتر سے بہتر غذا استعمال کر لیں، لیکن روح جس کا شرف زیادہ ہے اس کو لیے کون سی غذا ضروری ہے؟ اس کو استعمال کرنا کیا، جاننے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا۔ بس یاد رکھیں، ایک جملہ دے رہا ہوں اپنے اچھے سامعین کے سامنے، روح کی غذا کیا ہے؟ دیکھیے، جسم کا تعلق زمین سے ہے، جسم کا تعلق زمین سے یا نہیں ہے؟ زمین سے ہے، اس لیے جسم کو جسم خاکی کہا جاتا ہے۔ جو جسم کا تعلق کہاں سے ہے؟ زمین سے ہے، لہذا جسم کو پرورش کرنے والی جتنی بھی غذائیں ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، اس کو طاقتور بنانے والی جتنی بھی غذائیں ہیں ان کا سب کا تعلق زمین سے ہے، لیکن روح کا تعلق زمین سے نہیں ہے، روح کا رابطہ زمین سے نہیں ہے، روح امر رب ہے، لہذا اس کی غذا زمین سے اگنے والی چیزیں نہیں بنے گی، اس کی غذا اللہ کا پیغام، اللہ کا احکام قرار پائیں گے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد، اس کی غذا اللہ کا روح امر رب ہے، لہذا اس کی غذا جو ہے زمین سے اگنے والی چیزیں نہیں بنے گی، بلکہ اللہ کا احکام، اللہ کا پیغام قرار پائے گا۔ مفکر وحدانیت، بادشاہ اسرار علوم، مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ذکر ہو قوت الارواح، امام کا ارشاد ہے، ذکر ہو قوت الارواح، انسانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بس اللہ کے احکام ہی روح کی غذا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ کہ امام نے فرمایا کسی خطا کار انسان کا ارشاد نہیں، معصوم امام کا ارشاد ہے، اللہ کا ذکر جو ہے وہی روح کی غذا ہے۔ بس اللہ کے ذکر سے روح طاقتور بنتی ہے، حالت صحت میں رہتی ہے، اللہ کی یاد کے ذریعے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے، اللہ کی عبادت کے ذریعے۔ اسی لیے کہا گیا تم اللہ کو اطاعت کے ذریعے یاد کرو، وہ تمہیں رحمت کے ذریعے یاد کرے گا۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ تو ہمیں اپنے جسم کے ساتھ روحوں کو صحت مند بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے؟ بنانا چاہیے بے شک۔ اور روح صحت مند بنے گی اللہ کی یاد کے ذریعے، اللہ کی عبادت کے ذریعے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے۔ امام نے فرمایا یاد خدا کیا ہے، ذکر خدا کیا ہے، جو روح کی غذا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ یاد خدا کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان صرف زبان سے اللہ کو یاد کرے، بس زبان سے کہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، زبان سے کہے، یہ یاد خدا کا سب سے پہلا درجہ۔ پھر امام فرماتے ہیں وہ شخص جو صرف زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے، صرف زبان سے،
فائدے میں وہ بھی رہتا ہے۔ جو صرف زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے فائدہ اسے بھی پہنچتا ہے، اس لیے کہ جتنا دیر تک زبان اللہ کو یاد کرتی ہے جھوٹ سے بچی رہتی ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد، جتنی دیر تک انسان اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنی دیر تک زبان بری باتوں سے محفوظ رہتی ہے۔ تو یاد خدا کا پہلا درجہ صرف زبان سے اللہ کو یاد کرنا۔ پھر امام نے فرمایا یاد خدا کا اس سے بڑا درجہ انسان وقت مصیبت میں اللہ کو یاد رکھے۔ یاد خدا کا پہلا درجہ زبان سے اللہ کو یاد کرے بس، یاد خدا کا اس سے بڑا درجہ وقت مصیبت میں اللہ کو یاد کرے، یعنی مصیبت کے وقت اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہے، مالی یا جانی نقصان آ جائے تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ یہ یاد خدا کا اس سے بلند درجہ۔ امام سجاد نے کیا فرمایا؟ جب صحابیہ پیغمبر جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات ہوئی، نبی کے صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پروردگار کر رہے تھے، تو جابر کے کانوں میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، آنکھیں بے ہو گئی تھی۔ ضعیفی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے جابر کی آنکھوں سے دکھائی دینا بند ہو گیا تھا، لیکن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ذکر خدا کر رہے تھے۔ تو جناب جابر کے کانوں میں کسی کی آواز آئی کہ کوئی قریب سے گزر رہا، قدموں کی آواز کو سنا۔ جابر نے کہا آنے والے ذرا میرے قریب آ جا۔ آنے والا قریب آیا، جناب جابر نے کہا آنے والے ذرا تھوڑی دور چلیے۔ چلنے والا پھر چلا، جناب جابر نے طرف کر کہا آنے والے تجھے نبی کا واسطہ جلدی میرے قریب آ جا، نبی کا واسطہ میں دیتا ہوں، جلدی میرے قریب آ جا۔ آنے والا آیا اور جناب جابر نے کہا کیا تم محمد باقر ہو؟ کیا تم محمد باقر ہو؟ کہا میں محمد باقر ہوں۔ دوسرے نمازیوں نے کہا جابر تمہیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اس سے پہلے تم نے ملاقات نہیں کی ہے، تو تم نے بغیر دیکھے کیسے پہچان لیا کہ محمد باقر ہے؟ بغیر دیکھے کیسے پہچان لیا؟ اس سے پہلے مجھے ملے نہیں ہو۔ تو جناب جابر نے کہا نادانو، ان کے چلنے کا انداز وہی تھا جس طرح پیغمبر اسلام چلا کرتے تھے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو یہ کتنے تعداد میں؟ 14، لیکن سب کی رفتار ایک، سب کی رفتار ایک، سب کی صورت ایک، سب کی آ گیا تو میں عرض کروں۔ دیکھیے ہم اپنی اولاد کو اپنے جیسا نہیں بنا پاتے، اپنی تربیت کے ذریعے، اپنی پرورش کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے اپنی اولاد کو اپنے جیسا نہیں بنا پاتے، لیکن بس یہ تعریف ہے نبی اور اہل بیت نبی کی۔ نبی نے اپنی تربیت کے ذریعے دنیا کے سامنے ایسے کردار پیش کیے جن کی رفتار نبی کی رفتار جیسی، جن کی گفتار نبی کی گفتار جیسی، جن کی صورت نبی کی صورت جیسی، جن کی سیرت نبی کی سیرت جیسی، جو تعداد میں 14 ہے لیکن سب کے سب یکساں دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں عرض کروں، ہم اپنی اولاد کو اپنے جیسا نہیں بنا پاتے اخلاق و کردار کے اعتبار سے، لیکن نبی کا کردار کتنا بلند تھا کہ نبی نے دنیا کے سامنے ایسے کردار پیش کیے جو تعداد میں 14 ہیں لیکن سب کے سب برابر ہیں۔ تو یوں کہیے کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی مرتضیٰ، کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی مرتضیٰ، اور کائنات کے سب سے بڑے مولوی کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ کہا کیا تم محمد باقر ہو؟ میں محمد باقر ہوں۔ کہا تو اپنی امانت مجھ سے لے لو۔ نبی نے مجھ سے کہا کہ میرے فرزند سے ملاقات کرو گے اسے سلام بولوا دینا۔ پھر امام وقت نے جادو سے صحابی پیغمبر سے معلوم کیا ہمارے جج کے صحابی کیا حالت ہے، کیسا مزاج ہے، کیسی طبیعت ہے۔ لیکن میں نے کیا عرض کیا تھا، یاد خدا کا پہلا درجہ زبان سے اللہ کو یاد کرنا،
یاد خدا کا استعمال نمجا، وقت مصیبت میں اللہ کو یاد رکھنا۔ امام نے معلوم کیا میرے جد کے صحابی جابر کیسا مزاج ہے، کیسی حالت ہے، کس حالت سے گزر رہے ہو؟ تو نبی کے صحابی نے کہا نبی کے فرزند، میرے وقت کے امام، اب تو میں عمر کی اس منزل میں ہوں، ضعیفی کی اس منزل میں ہوں کہ میں سختی اور دشواری کو راحت و آرام سے زیادہ دوست رکھتا ہوں، میں بیماری کو صحت سے زیادہ دوست رکھتا ہوں، اور میں موت کو زندگی سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ یہ جناب جابر نے کہا۔ کیا کہا؟ امام نے معلوم کیا کیسے حال ہیں، کیسے حالات سے گزر رہے ہو؟ تو نبی کے صحابی نے کیا کہا؟ فرزند رسول، اب تو میں عمر کی اس منزل میں ہوں کہ میں سختی اور دشواری کو راحت و آرام سے زیادہ دوست رکھتا ہوں، میں بیماری کو صحت سے زیادہ دوست رکھتا ہوں، اور میں موت کو زندگی سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ جابر نے کہا، امام نے مسکرا کر کہا نبی کے صحابی ہمارا حال اس کے برخلاف ہے، جو تم بتا رہے ہو اپنی حالت، ہمارا حال اس کے بالکل خلاف ہے۔ مولا میں سمجھا نہیں، کہا جابر سنو، اللہ اگر ہمیں سختی اور دشواری میں رہنے پر راضی ہے تو ہم سختی میں رہنے پر راضی ہیں، اللہ راحت و آرام میں رکھنا چاہتا ہے تو راحت و آرام پہ رہنے پر راضی ہیں، اللہ اگر ہمیں حالت صحت میں رکھنا چاہتا ہے تو حالت صحت میں رہنے پر راضی ہیں، اللہ ہمیں بیمار دیکھنا چاہتا ہے تو بیمار رہنے پر راضی ہیں، اللہ اگر ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے تو زندہ رہنے پر راضی ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے تو پھر کبھی افسوس مانتے ہوئے نہیں، رضن لے قضائے کو تسلیماً لے امرے کہتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے راضی ہیں۔ یعنی ہم اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، چاہے راحت ہو یا مصیبت ہو۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا۔ جی، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور یاد خدا کا پہلا درجہ صرف زبان سے اللہ کو یاد کرنا، یاد خدا کا ایسے بلند درجہ وقت مصیبت میں اللہ کو یاد رکھنا، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اور یاد خدا کا ایسے بلند درجہ زمانے خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا، زمانے پریشانی میں نہیں، زمانے خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا، اور زمانے خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا زمانے مصیبت سے زیادہ مشکل ہے۔ سلوات بھیجتے محمد والے محمد کے، زیادہ مشکل ہے۔ کہاں تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے، مالی حالات کہاں تھوڑی سی اچھی ہوئی، تو پہلے مسجد میں پابندی سے آتے تھے، لیکن حالات بہتر ہوئے تو مسجد میں آنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ کیا کریں گے، وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے، جتنا جناب یوسف نبی خدا قید کی زندگی میں، قید خانے میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اس سے زیادہ بادشاہ مصر بننے کے بعد یاد کرنا شروع کیا۔ جتنا جناب یوسف قید میں اللہ کو یاد رکھتے تھے، حدیث تفسیر کے اندر ہے، اس سے زیادہ جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو اس سے زیادہ اللہ کو یاد کیا، اور دعا یہ تھی پروردگار میری زندگی تیری اطاعت و عبادت میں بسر ہو جائے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد کو۔ مصیبت سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا رکھنا خوشحالی میں زیادہ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ ایسا خوشحالی میں زیادہ مشکل ہے اللہ کو یاد رکھنا، اور اس طرح سے حالات بہتر ہوئے اور انسان خود بارہ بن جاتا ہے، لیکن جس کی ہوا تھوڑی دیر پہ نکل جاتی ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد صلی زمانے خوشحالی میں حالات بہتر ہو جانے کے بعد انسان اللہ کا شاکر بندہ بن کر زندگی گزارے، شکر پروردگار کرے زیادہ سے زیادہ۔
جتنا انسان حالات بہتر ہو جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں اتنا ہی اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ امام سجاد کی مجھے دعا یاد آ رہی ہے، بڑا یاد آ رہا کہ زمانے خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ذکر کا بڑا درجہ ہے۔ امام سجاد کی ایک دعا ہے جس میں امام نے فرمایا، اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، میری دعا یہ ہے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ امام نے فرمایا، میرے معبود جو تو نے مجھے دیا، اے میرے رازق جو تو نے مجھے عطا کیا، جو بھی تو نے مجھے بخشا، میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو تو نے مجھے دیا ہے میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اور میرے معبود جو تو نے مجھے نہیں دیا اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، میرے معبود جو تو نے دے کر مجھ سے واپس لے لیا میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر سماعت فرما لیں۔ دیکھیں یہ ایسا لگتا ہے کہ امام اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں اپنے لیے، بلکہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں دعا کی۔ دعا جب بھی کرو اس طرح کرو، معبود جو تو نے مجھے دیا میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ امام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کہو، معبود جو تو نے مجھے عطا کیا میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پھر کہو، معبود جو تو نے مجھے نہیں دیا اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر امام نے فرمایا، اے میرے معبود جو تو نے دے کر واپس لے لیا میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر امام نے اس کا سبب بتایا، ایسا اس لیے کہو کہ معبود جو تو نے دیا اس پر بھی تیرا شکر، اور شکر اس لیے کہ جو تو نے مجھے عطا کیا میں نے تجھ سے طلب نہیں کیا، میرا حق نہیں بنتا تھا کہ مجھے دے، تو نے بغیر حق کے اور بغیر مانگے ہوئے مجھے عطا کیا، اس پر تیرا شکر۔ کیا انصاف سے بتائیں اللہ کے اوپر ہمارا کوئی حق ہے کیا نہ دے؟ کوئی بندے کا حق نہیں بنتا، بغیر طلب کے دیتا ہے کیا نہیں دیتا بغیر طلب کے؟ یہ میرے ساتھ ساتھ کہتے رہیے، وہ طلب کے بعد دیتا ہے بغیر طلب کے دیتا ہے، بغیر طلب کے دیتا ہے۔ اور جس کا ثبوت یہ کہ دنیا میں بعد میں بھیجتا ہے، زندگی کے اسباب پہلے فراہم کر دیتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ یہ بغیر طلب کے ہے، دنیا میں انسان کو بعد میں بھیجتا ہے، پہلے اس کی زندگی کی جو ضروری چیزیں ہیں پہلے ادا کر دیتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ کہیں کی ضرورت ہے؟ غذا کی؟ بس نہیں، زندہ رہنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے غذا کی ضرورت، غذا سے زیادہ پانی کی ضرورت، پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت۔ یہ ضرورتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن زندہ رہنے کے لیے سب سے پہلے غذا کی ضرورت، غذا سے زیادہ پانی کی ضرورت، پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت۔ غذا کے بغیر چند ہفتے زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور ہوا کے بغیر چند لمحوں سے زیادہ نہیں۔ تو زندہ رہنے کے لیے پہلے غذا ضروری ہے، غذا سے زیادہ پانی ضروری، پانی سے زیادہ زندگی کو جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت تھی معبود نے اتنی ہی مقدار میں پہلے پیدا کر دیا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ جو اس کا لطف ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل۔
تو امام فرما رہے ہیں معبود جو تُو نے دیا اس پر تیرا شکر، یہ تیری رحمت، تو نے رحمت کی بنا پر مجھے عطا کیا۔ پھر امام نے فرمایا اس طرح کو معبود جو تُو نے دے کر لے لیا، کہ جو مجھے نہیں دیا اس پر تیرا شکر۔ ہر انسان کو امام نے پیغام دیا چاہنے والے کو اس طرح کا معبود جو تُو نے مجھے دیا اس پر تیرا شکر، یہ تیری رحمت، اور جو تُو نے مجھے نہیں دیا اس پر بھی تیرا شکر، اس لیے کہ یہ تیری حکمت، یہ تیری حکمت۔ ہو سکتا ہے جسے میں اپنے لیے مفید سمجھ رہا ہوں وہی میرے لیے مضر ہو، جو تُو نے مجھے نہیں دیا یہ تیری حکمت، اور پروردگار جو تُو نے دے کر واپس لے لیا، چاہے مال چاہے اولاد، جو تُو نے مجھے دے کر واپس لے لیا اس پر میرا شکر، یہ تیرا امتحان، تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں پانی پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں یا لے لیے جانے پر بھی تیری رضا میں راضی رہتا ہوں۔ صلوات بنت محمد والے محمد کو۔ تو شکر کا سب سے بڑا درجہ، سب سے پہلا درجہ زبان سے اللہ کو یاد کرنا، اس سے بڑا درجہ وقت مصیبت میں اللہ کو یاد رکھنا، اس سے بڑا درجہ زمانہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا، اس سے بڑا درجہ شکر کا امام نے فرمایا یہ ہے کہ انسان وقت عبادت اللہ کو یاد رکھے۔ کہاں کے وقت؟ عبادت کے وقت اللہ کو یاد رکھے۔ وہ کس طرح سے؟ انسان کی عبادت دنیا کے فائدے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ صلوات بنت محمد والے محمد کو۔ عبادت اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ پروردگار میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میرے مالی حالات بہتر ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، مجھے اولاد مل جائے، مجھے ترقی مل جائے، اس نیت سے عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انسان اس نیت سے عبادت کر رہا ہے تو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اپنے خواہشوں کی عبادت کر رہا ہے۔ صلوات بنت محمد والے محمد کے اوپر اپنے خواہشوں وقت عبادت انسان اللہ کو یاد رکھے۔ انسان کی عبادت اللہ کی خوشی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت و عبادت کے لیے ہونا چاہیے۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ اے میرے معبود تیری عبادت میں جنت کے لالچ میں کر رہا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کر رہا ہوں، تو لائق عبادت ہے اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں۔ صلوات بنت محمد والے محمد کو۔ تو یاد و خدا کا کتنے درجے ہو گئے؟ میرے ساتھ ساتھ کے ساتھ پڑھتے رہیے، میں ذاکر نہیں کر رہا آپ سے، ایک بھائی کی طرح سے گفتگو کر رہا ہوں۔ صلوات بنت محمد والے محمد کو۔ یاد و خدا کا پہلا درجہ صرف زبان سے اللہ کو یاد کرنا، یاد و خدا کا اس کے بنا درجہ وقت مصیبت میں اللہ کو یاد رکھنا، یاد و خدا کا اس کے بنا درجہ زمانہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا، اور یاد و خدا کا اس کے بنا درجہ وقت عبادت اللہ کو یاد کرنا۔ اور پھر امام نے فرمایا اس سے بلند درجہ یاد و خدا کا، اس سے بھی بلند درجہ، ان سب تمام درجوں سے بلند درجہ یہ ہے کہ انسان اس وقت اللہ کو یاد رکھے جب گناہ کر سکتا ہو، گناہ کر سکتا ہو، نہ کوئی دیکھنے والا ہو نہ کوئی ٹوکنے والا ہو، گناہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے آپ کو اللہ کے گناہوں سے بچا لینا۔ صلوات بنت محمد والے محمد کو۔ جب کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، جب کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، گناہ کر سکتا ہو، تب اللہ کی یاد کی بنا پر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا، یہ یاد خدا کا سب سے بلند درجہ۔ اور جب انسان اپنے آپ کو اس طرح سے اللہ کا اطاعت گزار بنا لیتا ہے، اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے، تو پھر جملے کر کے دوہرا لیجیے۔ وقت کا امام لا کے سلام بھی کرا دیتا ہے، لا کے مبارکباد بھی کرا دیتا ہے، رسولوں کا سردار ذاکر اہل بیت بھی کر لیتا ہے، بشارت بعید بھی دیتا ہے، پروردگار مستجاب الدعوات بھی بنا دیتا ہے، صاحب اختیار بھی بنا دیتا ہے۔
یہ جو کہہ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہی پا لیتا ہے۔ اگر انسان اس طرح سے اللہ کا یاد کرنے والا بن جائے، جو چاہتا ہے وہی پا لیتا ہے، جو کہہ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اب ایسے قرآنی کون ہے؟ نبی کے صحابی، نبی پر ایمان لے کر آئے، دین اسلام کو قبول کیا، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، اہل بیت کی ولایت کو اب ایسے قرآنی نے قبول کیا، لیکن پوری زندگی نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ مدینے سے تھوڑی دوری کے فاصلے پر رہتے تھے، لیکن پوری زندگی نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ پائے۔ کیوں نہیں دیکھ پائے؟ اس لیے کہ ضعیفہ ماں تھی، بوڑھی ماں تھی۔ ایک مرتبہ خط لکھا اللہ کے رسول کو، اللہ کا رسول اسلام کو قبول کر لیا، ایمان تو لے آیا ہوں، اور دل بھی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں آ جاؤں، لیکن اللہ کے رسول میری بوڑھی ماں ہے، ضعیف ماں ہے، میرے علاوہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے جو ماں کی خدمت کرے، دیکھ بھال کرے، بس میں ماں کی خدمت کر سکتا ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے ماں کی خدمت کے لیے۔ اور دل چاہتا ہے کہ سید المرسلین کے چہروں کو ایک بار دیکھوں، لیکن کیسے دیکھوں؟ ماں کو چھوڑ کر کیسے آ جاؤں؟ میرے علاوہ ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، بتائیں آپ کی خدمت میں آ جاؤں چہرے کو دیکھنے کے لیے کہ ماں کی خدمت کروں؟ نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ اویس ہم تمہیں حکم دیتے کہ ماں کی خدمت کرتے رہو، ہمارے بات مت آؤ، ماں کی خدمت کرو، اور یاد رکھو اویس، ماں باپ کے کسی ایک خدمت کو انجام دینا 1 سال تک جہاد کرنے سے افضل ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ایک بار ماں سے اصرار کیا، ماں بس اتنی اجازت دے دیں کہ ایک مرتبہ نبی کے چہروں کو دیکھ لوں مدینے جانے کے بعد۔ ماں نے اصرار کو سمجھا، کہا بیٹا اجازت تو میں دے رہا ہوں، دے رہی ہوں تمہیں، مدینے چلے جاؤ نبی کی خدمت۔ لیکن نبی کے دروازے پر جانے کے بعد نبی کو سلام کر لینا، چہرہ دیکھنا اور فوراً واپس آ جانا، رک نہیں جانا۔ مدینے جاؤ، نبی کو دیکھو، سلام کرو، لیکن مدینہ رسول میں ٹھہرنا نہیں، رکنا نہیں، سلام کرنے کے بعد فوراً واپس آ جانا۔ اب ایسا ہے، اور پوری زندگی کی تمنا لے کر، بڑی تمنا لے کر کے نبی کے چہرے کو ایک بار دیکھنا، لیکن جب مدینے آئے تو معلوم ہوا کہ نبی مدینے سے باہر تشریف لے گئے، مدینے میں موجود ہی نہیں ہے پیغمبر۔ جو پوری زندگی کی تمنا اور آرزو لے کر آیا تھا کہ نبی کے چہرے کو دیکھوں گا، اسے مدینے کے اندر معلوم ہوا کہ نبی مدینے میں نہیں ہے، باہر تشریف لے گئے، واپس ہونا چاہا۔ مدینے والوں نے کہا ویس نبی سے ملنے آئے تھے، نبی باہر تشریف لے گئے ہیں، تم ٹھہر جاؤ، کچھ وقت کے لیے ٹھہر جاؤ، نبی واپس آ جائیں گے، نبی کے چہرے کو دیکھ لینا، سلام کر لینا، مصافحہ کر لینا، ٹھہر جاؤ اپنے۔ اویس نے کہا ٹھہر اس لیے نہیں سکتا کہ ماں نے ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ماں نے مدینے میں رکنے کی اجازت نہیں ہے، در نبی پر بس آنے کی اجازت دی ہے، اس لیے ٹھہر نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں روکے، وہاں سے وعدہ کیا تھا کہ مدینے میں ٹھہروں گا ہی، نبی کے در پر جانے کے بعد دیکھنے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ یہ بھی نبی کا چاہنے والا تھا، یہ جو پوری زندگی کی تمنا لے کر مدینے آیا تھا، لیکن واپس یہ ہو گیا کہ ماں نے ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور ایک ہم ہے کہ ماں کی خدمت میں برسوں جانے کی زحمت کی گوارا نہیں کرتے۔ صلوات بھیجتے ہیں وہ ماں جو خود نہ کھا کر ہمیں کھلاتی، خود پریشانیاں اٹھا کر ہمیں پالتی،
لیکن جب ہماری شادی ہو جاتی ہے، ہمارے بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ماں ہمیں یاد نہیں آتی، اپنے بیوی بچوں کو بھولا۔ سب آپ بھیجتے محمد والے محمد ممبر سے عرض کر رہا ہوں، ممبر سے اسی جماعت کی بات، اپنی پالیتانہ جماعت کی پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے۔ جب میں یہاں پہ اس نماز تھا تو میرے ملنے والے تھے، کھانے والے تھے، نام نہیں بتانا چاہتا تھا، وہ 3 بھائی تھے، اتنے 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک جن سے میرے زیادہ قربت کے تعلقات تھے، میں نے معلوم کیا جناب، مجھے معلوم تھا کہ ماں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں ہے، بھائی 3 ہیں۔ میں نے ایک روز معلوم کیا، ذرا یہ تو بتاؤ ماں کون سے بھائی کے ساتھ رہتی؟ تم 3 بھائی ہو، ماں زندہ ہے، تو ماں کون سے بھائی کے ساتھ رہتی؟ عزیزوں، اسی جماعت میں آج سے 30-40 سال پہلے اس بھائی نے بھی مجھے جواب دیا، جہاں مجھے موقع ملتا ہے جس مسجد میں، میں اس جملے کو دہراتا ہوں اور میرے دل کو تقویت ہوتی ہے۔ جملہ بڑا پیارا جملہ کہا، 3 بھائی تھے، ماں زندہ تھی۔ میں نے معلوم کیا جناب ماں کون سے بھائی کے ساتھ رہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا مصعب میں ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ سلوات بھیج دے محمد والے اس سے خوبصورت کیا کہا؟ میں نے کیا معلوم کہتا ماں کون سے بھائی کے ساتھ رہتی ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ مصعب میں ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ سلوات بھیج دے محمد والے محمد کو۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، جو تمہیں ہر طرح سے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، فرمان چڑھاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا تو وہ عبادت گزار، اطاعت گزار اولاد جو زندگی میں ماں باپ کی اطاعت کرتی تھی، ماں باپ کی خدمت کرتی تھی، ماں باپ کا خیال رکھتی تھی، اگر وہ اطاعت گزار اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے کار خیر نہیں کرتی تو اللہ انہیں بھی آپ کر دیتا ہے۔ سلوات بھیج دے محمد والے زندگی میں ماں باپ کی پوری خدمت، پوری دیکھ بھال، پوری پرورش ماں باپ کی، لیکن ماں باپ کا انتقال ہوا، اب ماں باپ کو بھلا دیا، اب ان کے لیے کوئی کار خیر، تلاوت ہے، نماز ہے، ذکر ہے، صدقہ ہے، دینا ہے، اب وہ نہیں کرتی اولاد۔ تو حدیث میں کہا گیا کہ یہ اولاد بھی آگ میں شروع ہو جائے گی، نافرمان مانی جائے گی۔ اور وہ اولاد جو زندگی میں ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی تھی، ماں باپ ان سے ناراض ہو گئے تھے، اگر یہ نافرمان اولاد بھی ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ماں باپ کے لیے کار خیر کرے گی تو پروردگار انہیں بھی بخش دے گا۔ سلوات بھیج دے محمد والے محمد کو۔ بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے، ماں باپ کا خیال رکھیں، ماں باپ کو بلائیں، بڑی عبادت سے، اور ماں باپ کی ہم سے زیادہ کون ماں باپ کی خدمت کو سمجھنے والا ہے، جاننے والا ہے، احترام کرنے والا ہے۔ تو ہمارا پورے سال جو ہے اہل بیت کی سیرت کو، تعلیمات کو سنتے رہتا ہے یہ مجمع، تو سب سے زیادہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اطاعت خدا کا اور ماں باپ کی خدمت کرنے کا ہونا چاہیے۔ امام سجاد کی والدہ کون ہے؟ جناب شہربان، لیکن کیا کربلا میں موجود تھی؟ کربلا میں نہیں تھی۔ امام سجاد کی ولادت کے چند ہی دن کے بعد جناب شہربانو کا مدینے میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہ جو اگر آپ تفسیر میں سنتے ہیں کہ جناب شہربانو جو تھی وہ کربلا میں موجود تھی، یہ تاریخی اعتبار سے بنا،
امام سجاد کی ولادت کے بعد ہی کچھ وقت کے بعد جناب شہربانو کا مدینہ رسول میں انتقال ہو گیا. پالا دوسری ماں نے، پرورش دوسری ماں نے کیا، جسے ہماری زبان میں سوتیلی ماں کہا جاتا ہے. لیکن وہ دوسری ماں جس نے آپ کو پرورش کیا، پالا، اس ماں کا بھی امام سجاد اس طرح سے احترام کرتے تھے، ایسی عزت کرتے تھے کہ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا، دسترخوان پر کھانا رکھا جاتا، امام کھانا شروع نہیں کرتے، پہلے ماں کو سہارا دے کر دسترخوان پر بٹھا، ماں کو سہارا دیتے، دسترخوان پر بٹھا دے اور کہتے ماں کھانا شروع فرمائے، کھانا شروع کر. اور دیکھنے والے دیکھتے کہ جب تک ماں کھانا کھاتی رہتی، امام کھانا شروع نہیں کرتے تھے، ادب سے بیٹھے رہتے تھے، سب جھکائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے، ماں کھانا کھاتی رہتی. اور جب کسی روز کہنے والے نے کہا سید سجاد ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہو، ماں جب تک کھانا کھاتی رہتی ہے کھانا شروع نہیں کرتے، جب بیٹھتے ہو تو ماں کے ساتھ کھانا کھایا کرو. آپ فرماتے میں کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ ہو سکتا ہے میرا ہاتھ ماں کے ہاتھ سے پہلے کھانے کی طرف ہو. یہ احترام کر کے بتائے کہ ماں کا اس طرح سے احترام کیا جائے، یہ ہماری یہ سیرت ہے. بس میں آپ نے مسائل کو مربوط کر دیا کہ ماں انصاف سے بتائیں، جس ماں کی عزت کی وجہ سے، احترام کی بنا پہ ماں کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، ماں کے احترام کی بنا پر. انصاف سے بتائیں جب اسی سید سجاد نے اسی ماں کو کوفہ اور شام کے بازار میں سرمرہنا دیکھا، ماں کو احسن دیکھی ہوگی، اس ماں کو بہن کی عالم میں دیکھا ہوگا تو سید سجاد کے دل کا عالم کیا ہوگا. جس ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر ماں کے احترام کی بنا پر کھانا شروع نہیں کرتے تھے، جب اسی ماں کو قیدی بنا کے انہیں دیکھا ہوگا تو ماں کے دل کا عالم کیا ہوگا. یہی وجہ جب کوئی معلوم کرتا حسین شہید کے لال زیادہ مصیبت کہاں گزری تو کربلا کا نام نہیں لیتے، فرماتے شام شام شام. کسی کہنے والے نے کہا میرے مولا جب بھی معلوم کیا جاتا ہے سید سجاد زیادہ مصیبتیں کہاں گزری، آپ شام کا نام لیتے، کربلا کا نام نہیں لیتے. جبکہ کربلا میں آپ کے چچا بھی شہید ہوئے، آپ کے بھائی بھی شہید ہوئے، آپ کے بابا بھی شہید ہوئے، سب کربلا میں شہید ہوئے، لیکن آپ کربلا کا نام نہیں لیتے، شام کا نام لیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ امام نے کہا بھائی تم نے یہ کہہ کر میرے ذنب میں اضافہ کر دیا. میں کربلا کا نام نہیں شام کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ کربلا میں جو شہید ہوا ہمارے گھر کی روایت ہے شہید ہونا، لیکن اسلام کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں اور پھوپھی آتی جو قیدی بنا کر بازار کوفہ اور شام سے بلائی جا رہی تھی. ایک بات تلاوت فرما کر ہماری جماعت کے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اور خصوصاً وہ ہمارے مرحوم جماعت کے جنہوں نے اپنے بات کے لیے اولاد نہیں چھوڑے، ان کے لیے سورہ فاتحہ کے